محترم حضرات السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم حضرات، حضرت ابن سماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ جار و قطار رو رہے تھے اور دیوار کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے تھے۔ ان کے صاحبزادہ نے ان کو تسلی دینے کے لیے کہنے لگے، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں بشارت نہیں دی تھی؟ یعنی آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں دی تھی۔ یہ سن کر انہوں نے دیوار کی طرف سے اپنا رخ بدلا اور فرمایا، سب سے افضل چیز جو ہم نے آخرت کے لیے تیار کی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میری زندگی میں 3 دور گزرے۔ ایک دور تو وہ تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا، اور جبکہ میری سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ کسی طرح آپ پر میرا قابو چل جائے تو میں آپ کو مار ڈالوں، نعوذ باللہ۔ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدتر دور تھا۔ خدا نہ خواستہ میں اس حال میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا حق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا، اپنا مبارک ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا، عمر یہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں کچھ شرطیں لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام حصہ ہی پاک کر دیتا ہے، اور ہجرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتی ہے، اور حج بھی پچھلے سب گناہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ دور وہ تھا جبکہ آپ سے زیادہ پیارا، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری یہ تابع نہ تھی کہ کبھی آپ نظر بھر کر دیکھ سکتا۔ اگر مجھ سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے کبھی پوری طرح آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ کاش اگر میں اس حال پر مر جاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا، پھر ہم کچھ چیزوں کے متولی اور ذمہ دار بنے اور نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارا حال ان چیزوں میں کیا رہا۔ یہ میری زندگی کا تیسرا دور تھا۔ اچھا دیکھو، جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی واویلا اور شور و شگوت کرنے والی عورت نہ جائے نہ پائے، نہ زمانہ جاہلیت کی طرح آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور جب فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگا رہے اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے سوالات کے جوابات کر دیتا ہوں۔